حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے اور سچے نبی تھے، غیب کی خبریں بتانے والے۔ جب اپنے باپ سے بولے، اے میرے باپ، کیوں اس کو پوچھتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھلاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ کہا، بس تجھے سلام ہے، قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے کچھ بلندی ناموری رکھی، اور ہم نے عطا کیا آپ کو اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا ان کو ان کی جانثاری کا اجر اس دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہوں گے۔ اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ کفار بولے، جلا ڈالو اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ کفار نے کہا، بناؤ اس کے لیے وسیع آتش کدہ، پھر پھینک دو اسے بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو چاہا آپ کے ساتھ مکر کریں، لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور سب کو ہم نے صالح بنا دیا، اور ہم نے انہیں بنا دیا پیشوا لوگوں کے لیے۔ وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز کی پابندی رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ بس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر، اس کی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا زمرہ صالحین میں سے، اور ہم نے برکتیں نازل کیں اس پر اور اسحاق پر۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں پیشوا انسانوں کا۔ عرض کی،
اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب پیارے اس شہر کو امن و امان والا بنا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے۔ اور روز قیامت پر اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، چند روز پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، تو ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب۔ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی توریت اور انجیل مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے، جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، اور نہ ہی شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور یاد کرو جب فرمایا اس کے رب نے اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ تم فرماؤ بے شک مجھے پہنچا دیا ہے تیرے رب نے سیدھی راہ تک، یعنی دین مستحکم جو ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ بلا شبہ ابراہیم ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ ابراہیم ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے، اور بالکل مشرکوں سے نہ تھے۔ وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی طرف، اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے وحی فرمائی اے حبیب آپ کی طرف کی پیروی کرو ملت ابراہیم کی، جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی،
اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ اس نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا، نحاور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو کہ اس دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس میں پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 13 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اب ہم ذکر سنتے ہیں، فضائل اور مناقب سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مختون اور برہنہ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جس شخص کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، اے خلق خدا سے بہتر، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی خیر البریہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اس لیے نمازی کو حکم دیا گیا کہ وہ تشہد میں وہی درود پڑھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ تحسین کی حدیث میں مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کے حضور سلام کیسے پیش کیا جائے، لیکن فرمائیں کہ آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، درود پڑھتے ہوئے کہا کرو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسی تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ بے شک تو تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام بزرگیوں کے لائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ کوئی دراز ہے اور نہ کوئی پھٹن۔ اس محل کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رہنے کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ابن کثیر میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بلند و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور ایسی بلند مرتبہ ہستی ہیں جنہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں اور کثرت تعداد کے سبب دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ابن کثیر میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں جن کی تعریف میں خود قرآن کریم مدح فرما رہا ہے۔ قرآن پاک متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنا دوست قرار دیا اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن بتایا کہ جو اللہ کے دوست ابراہیم کو اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتے تھے
اللہ نے انہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ذلت و خواری اور رسوائی ان کا مقدر کر دی۔ وہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و سلامتی عطا فرمائی اور دشمنوں کو دوزخ کے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور بتایا گیا کہ اللہ کے اس دوست نے جب دعوت حق کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی تو اللہ عز و جل نے اس آزمائش کے پورا اترنے پر انعام عطا فرمایا اور انہیں نیک اور صالح فرزند کی بشارت دی اور انہیں بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پھر انہیں مزید ایک فرزند اور ایک پوتے کی نوید سنائی جو مقام نبوت پر فائز ہوں گے۔ قرآن پاک میں جا بجا آپ علیہ السلام کے اخلاص، فرما برداری، اطاعت گزاری کا ذکر کیا گیا۔ انہیں مستجاب الدعوات ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت نہایت اخلاص و فرما برداری کا مظاہرہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مخلصانہ کوشش کو قبول فرما اور اس شہر مبارک کے باشندوں کو پھلوں کے رزق کی بھی دعا فرمائی، بلکہ اس بے آب و گیاہ وادی میں درختوں، کھیتیوں، پھلوں اور پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور نہ صرف رزق و آب کی فراوانی عطا فرمائی بلکہ اس جگہ کو امن و سلامتی اور حرمت و تقدس کا مرکز بھی بنا دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا، کیا ہم نے نہیں دیا انہیں حرم میں جو امن والا ہے، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو مستجاب الدعوات ہونے کی فضیلت عطا فرماتے ہوئے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا جب آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو میری نسل سے ہو اور فصیح و بلیغ کلام رکھتا ہو اور اپنی پر اثر نصیحتوں سے انہیں راہ مستقیم پر چلانے والا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ان پر ختم فرما دیا، اور وہ عظیم الشان نبی اور رسول اللہ عز و جل کے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں سے بھی بلند مقامات پر قیام پذیر ہونے کا شرف عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو بیت المعمور کے نزدیک اعلیٰ درجات پر فائز فرمایا۔ بیت المعمور 7 آسمانوں پر رہنے والوں کا کعبہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور انہیں عبادت الہی بجا لانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جب فرشتوں کا یہ گروہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے تو قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی، بلکہ ہر دفعہ نئے فرشتے آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد جس نبی پر بھی کتاب اتری وہ آپ علیہ السلام ہی کی اولاد اور نسل سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسے مرتبے پر فائز ہوں گا کہ پوری مخلوق میری خدمت میں حاضر ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے ایمان کی اور ان کی اطاعت خداوندی کی تعریف کی گئی، اپنی مرد کامل فرمایا گیا اور آپ علیہ السلام کی تعریف ساری دنیا میں فرمائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیشہ آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 35 مقامات پر آیا ہے، جبکہ 15 مقامات پر صرف سورہ بقرہ میں ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہوا، ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام احکامات کی بجا آوری فرماتے، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ آپ علیہ السلام کسی امر سے پہلو اور منع نہ فرماتے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور دینی مصلحتوں کی طرف پوری توجہ مبذول فرماتے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کے شوق اور اخلاص کے سبب آپ علیہ السلام اپنے جسم کے ہر عضو کا حق ادا فرماتے، زیبائش و صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے، بالوں کا کٹوانا، ناخن کتروانا، غسل کرنا وغیرہ ان تمام امور سے پاکیزگی حاصل فرماتے۔ یہاں تک کہ جب فتنے کا حکم نازل ہوا تو آپ علیہ السلام بولے اپنا ختنہ کیا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔